اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نبوت کا 13واں سال تھا۔ جو مسلمان 10-11 سال سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے وہ تو ہجرت کر چکے تھے، اور جو کافروں کے ہاتھوں میں محفوظ تھے وہ ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آپ قریش کے غیظ و غضب اور جوش انتظام کی توجہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف مبذول ہوئی۔ ان کا ارادہ تلوار چلانے کا تھا کہ اس کے بغیر ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت الہی پر کامل یقین رکھتے تھے، اور قلب اطہر مخلوق کی ہر خیر و شر کے تصور سے خالی ہو کر صرف حکم الہی کا منتظر تھے کہ کس وقت حکم الہی آئے اور وہ ہجرت کو جائیں۔ اذن ہجرت کے قرائن تو پہلے ہی موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایسی زمین میں گئے جس میں بہت سی کھجوریں ہیں، لیکن اللہ کے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ مدینہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور کہا کہ ہجرت کی تیاری میں ہے، تو فرمایا کہ ابوبکر ذرا توقف کرو، فی الحال ہجرت مت کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو ہجرت کی صحبت میں قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکٹھے جائیں گے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے اور آپ کی رفاقت کی نیند کی وجہ سے اپنی ہجرت کو مؤخر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی تیاری میں مصروف ہو گئے، تو قریش کو بھی ان کی تیاری کا علم ہو گیا۔ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہاں انصار و مہاجرین کے ساتھ مل کر ایک بڑی قوت بن جانے کی صورت میں ہماری خیر نہیں ہوگی۔ کئی سالوں کے گٹا گوب ظلم کے بادل جو ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے وہ ان کی نظر میں تھے۔ ناظرین، یہ تمام باتیں سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے وہ کرندوں یعنی اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع ہوئے۔ یہ وہ مقام تھا جس میں قصہ کے زمانے میں اہم اموار کے متعلق مشورے ہوتے یا لڑائی فیصلے کیے جاتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ شروع ہوا۔ ایک نے کہا، اس شخص کا معاملہ ہے تم سے مخفی نہیں ہے، اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ ہم اپنے منطقوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا۔ اس کے متعلق کوئی تجویز سوچو۔ ناظرین، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ان کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ڈال کر ایک کمرے میں بند کر دو اور پھر انتظار کرو کہ یہ اپنے جیسے شاہین و زبیر اور نابغہ وغیرہ کی موت مر جائے گا۔ یہ سن کر نجدی بوڑھے نے کہا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے اس طرح کیا تو اس کے ساتھی اس حال سے واقف ہوں گے اور تم پر یکدم حملہ کر لیں گے اور تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لیں گے، پھر اسے لے کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں عاجز بنا لیں گے، لہٰذا کوئی اور تجویز پیش کرو۔ پھر ایک اور شخص نے کہا، کیوں نہ اسے جلاوطن کر دیں کہ ہم سے نکل جائیں گے، اور پھر جہاں جائے جس کے پاس جائے ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی حالت درست کریں گے اور آپس کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ نجدی بوڑھا پھر بولا کہ یہ تجویز بھی صحیح نہیں ہے، تم اس کا حسن کلام شیریں اور گفتگو اور مؤثر بیان نہیں دیکھتے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو وہ کسی اور شہر میں چلا جائے گا اور انہیں اپنی میٹھی زبان اور پرتاثیر دین کے ذریعے سے ہم خیال بنا کر تم پر حملہ کرے گا اور غلبہ پا کر وہی کرے جو اس کی مرضی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور رائے قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جس پر ابو جہل نے کہا کہ صاحبو، میں نے ایک رائے سوچی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ رائے اب تک تم میں سے کسی نے پیش نہیں کی۔ سب نے کہا، اے ابو الحکم، وہ کون سی رائے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم ہر قبیلے سے طاقتور، چست اور باصلاحیت نوجوان منتخب کریں گے، اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار ہو، پھر یہ سب مل کر حملہ کر کے اس کا کام تمام کریں گے اور ہمیں اس مصیبت سے آرام دلائیں۔ سب کے متحد ہو کے حملہ کرنے کی صورت میں اس کا خون سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، اور بنی عبد مناف میں سب کے ساتھ لڑائی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ مجبور ہو کر خون بہا لینے پر رضامند ہو جائیں گے، اور ہم سب خون بہا دے کر آرام سے بیٹھیں گے۔ یہ سن کر بوڑھے شیطان نے کہا، شاباش، اس کی رائے اصل رائے ہے، اس سے بہتر رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی،
اور اسی رائے پر اتفاق کر کے قریش چلے گئے۔ دوسری جانب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سونا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ حالت نیند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ اس نازک صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے اوپر ڈال کر آرام کرو، اور یہ تسلی دی کہ کفار کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے وہاں سے نکل گئے۔ ادھر قریش جن میں ابو جہل لاہن بھی شامل تھا سب آپس میں شرامل باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے آ کر باہر سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کا انتظار۔ اس شخص نے کہا ہے بد نصیبو، اللہ کی قسم محمد تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال چلا گیا۔ بس اس کے بعد یہ لوگ دروازے کی دراڑوں سے جھانکنے لگے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ محمد ہے جو اپنی چادر میں سویا ہوا ہے۔ پھر وہ صبح تک اسی حالت میں دیکھتے رہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو کفار ندامت کے مارے سر جھکائے کہنے لگے کہ جس نے ہم کو بتایا تھا کہ محمد چلا گیا اس نے سچ کہا تھا۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔